بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفدا، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تفسیر ترتیبی قرآن الحمدللہ ابتداء قرآن سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا، اور آج ہماری گفتگو پہنچی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164، 165 اور 166 میں. خداوند متعال اپنے اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے. پروردگار عالم حقیقی محسن ہے، محسن حقیقی پروردگار عالم کی ذات ہے. لیکن پروردگار عالم نے جس احسان کا تذکرہ فرمایا اس کا نام بعثت ہے. رسول خدا کو بعنوان رسول مومنین کے لیے خداوند متعال نے بھیجا. یہ خداوند متعال کا بہت بڑا احسان ہے. اب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری کی کتنی قدر کرتے ہیں، رہبری میں چلنے والے ہیں، کتنا چلتے ہیں، یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے. کتنی ہم مانتے ہیں رسول خدا کی، اس رہبر کی کتنا فالو ہم کرتے ہیں، کتنا ہم پیچھے جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیے مقدمتاً رضوان خدا کی بات ہوئی 162 نمبر آیت میں. افمن اتبع رضوان اللہ، آیا وہ شخص جو خداوند متعال کے رضوان یعنی رضا خوشنودی کے پیروں ہیں، ان کا ہم اور غم کیا ہے؟ خدا کی رضا، اصول رضا، نیت قربتاً الی اللہ. اگر نیت قربتاً الی اللہ ہے تو رضا الہی ہے. نیت قربتاً الی الناس ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، دکھانا ہے، کسی کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی کے لیے کر رہا ہے، وہاں پہ کسی اور کی خوشنودی ہے. رضوان کسی اور کا ہے. اللہ کے رضوان کی اتباع یہ بہت اہم ہے، اور یہ ممکن ہے انسان ہر قدم پہ یہ نیت کرے، حتیٰ کہ سوتے وقت، حتیٰ کہ کھیلتے وقت. ٹھیک ہے نا، آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، قربتاً اللہ کے ہیں، خدایا تیری رضا کے لیے میرا صحت بنے، میرا جسم بنے، میں ایکٹیو ہو جاؤں، سستی میری ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا، آپ جو سرگرمیاں جو کھیل کی کوئی بھی ہو، اس کو بھی آپ رضوان الہی کے اتباع میں آپ انجام دے سکتے ہیں. چیز ہے کہ قرآن کی تلاوت، چیز ہے کہ نماز، روزہ اور باقی ساری عبادتیں ہیں. فرمائیں کہ جو بھی انسان اتباع کر رہا ہے، پیرو ہے خداوند متعال کے اتباع کی، وہ کیسے اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہے. آج آپ کو خداوند متعال یعنی جو مقدمتاً جو بحث ہے وہ فرماتے ہیں اب اس رضوان تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، رضوان کے فوراً بعد درجات کی بات کی ہے.
163 نمبر آیت میں پچھلی نشست میں گفتگو ہوئی ان لوگوں کی بات ہوئی جو رضوان الہی کے تابع ہیں، اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ ان افراد کی، یعنی جو رضوان الہی کے در پہ ہیں، ان کے پھر درجات ہیں، ان کے درجات ہیں، اپنی اس نیت کے اعتبار سے درجات ہیں، کتنا وہ خدا کے رضوان چاہتے ہیں، رضا چاہتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں، کوئی مکسنگ تو نہیں ہے، کسی اور کی بھی تو نہیں ہے تمنا شامل، یا خالصتاً وہ 100% رضوان الہی کے پیچھے، اور پھر وہ عمل، اس کی کیفیت، اس کی جو کوالٹی وہ کتنی ہے، اس اعتبار سے، اس عمل کے اعتبار سے درجات ہیں، ہم درجات عند اللہ۔ خوب یہ درجات اس انسان کے لیے ہے، لیکن یہ درجات کیسے ملیں گے؟ اس درجات کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے، اس نظام کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے، اس رہبر کے فالو کی ضرورت ہے، اس کی پیروی کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے اپنے رحمت کے توسط سے یہ احسان ہمارے اوپر کی ہے، ٹھیک ہے نا، خدا کی مہربانی ہے یہ۔ من نہ کسے کہتے ہیں؟ وہ احسان جس کا بدلہ نہ دیا جا سکے۔ آپ نہیں بدلہ بعض احسانات کا دے سکتے، بعض کا بدلہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، احسان کا بدلہ احسان ہے، یہی ہے نا، بعض کے احسان کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، بعض کا نہیں دے سکتے۔ یہ ان احسانات اور من میں ہے کہ جس کا انسان کا بدلہ دینا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کون سے احسان ہے؟ اور رسول خدا کو بھیجنا، مبعوث کرنا، ابھارنا، تیار کر کے ہمارے طرف بھیجنا، 40 سال کی عمر میں پورے 40 سال اتنا بہترین عمل کے حد تک مشرکین کہنے لگے یہ امین ہے، یہ صادق ہے، ان سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے امین کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس شخصیت کو ابھارا، مبعوث فرمایا اور معاشرے کے حوالے کیا کہ ان کی پیروی کرو۔ فرماتے ہیں من ہے یہ، لقد قاف بھی یقیناً کے لیے آتا ہے، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، ڈبل تاکید ہے، یعنی 100% خداوند متعال کی طرف سے من ہے، احسان ہے۔ کن کے اوپر ہے؟ مومنین کے اوپر ہے، آپ لوگوں کے اوپر ہے، ایمان والوں کے لیے یہ، کیونکہ وہ پیرو ہیں نا، جو باہر ہے، مومنیت سے باہر ہے، ان کے لیے نہیں ہے، وہ تو بالکل لا تعلق ہیں، وہ تو دور ہیں، وہ تو ممکن ہے منکر ہوں، منکر نہ بھی ہو تو ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے رہبر سے، رسول خدا سے، نبی خدا سے۔ یہ ان کے لیے کہ جو ان کو ماننے والے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، ان کے لیے۔ اذ بعث فیہم، بھیجا، یہ احسان اس طرح بھیجا انہی میں سے بھیجا۔ ایسا نہیں کہ خداوند متعال نے ایک رہبر کا تعین کیا ہو فرشتوں میں سے، آؤ جی آپ آ جاؤ، یہ آپ کے رہبر، جنوں میں سے ہو، یہ لیجیے آپ کے رہبر، نہیں، وہ اس شخصیت کو رہبر بنائے کہ جو آپ کے معاشرے میں رہتا آیا ہے، عرب میں، حجاز میں، جس کو تم جانتے ہو، جو تمہیں جانتا ہے، جو معاشرہ شناس ہے، جو سماج شناس ہے، جو دوست شناس ہے، جو دشمن شناس ہے، جو نظریہ شناس ہے، جو اپنی ڈیوٹی شناس ہے، ذمہ داری کو جاننے والا ہے، جو تمہیں جانتا ہے تم کہاں پہ پہنچے ہو جاہلیت کے دور میں۔ اسی لیے فرمائے گا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ کھلی گمراہی کا مشاہدہ کرنے والا ہے کا رہبر، دیکھنے والے رہبر، کس دلدل میں یہ لوگ پھنسے ہوئے، آشنا رہبر، بابصیر اور باشعور رہبر، معصوم رہبر، تمہیں میں سے انتخاب کیا خداوند متعال نے۔ ایسے نہیں کہ عرب کے باہر کہیں سے انتخاب کیا ہو، مغرب سے انتخاب کیا ہو، اور بعد میں تم کہو یہ ہم تو جانتے نہیں، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہے خدایا، بہانہ تمہیں مل جائے، نہیں۔ رسولا من انفسہم، اس کے بعد ڈیوٹی بتا رہے ہیں، یتلو، 3 ڈیوٹی ہے، اس کو یا 4 کہیں آپ، یتلو علیہم، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ تمہارے اوپر آیات ہی، اپنے یعنی خدا کی آیات، یعنی قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنا ہم آیات کو سمجھتے ہیں؟ یہ نشست اسی لیے ہے تاکہ اس احسان اور من کا احساس کیا جائے۔ قرآن کا ہر لفظ احسان ہے خداوند متعال کا، ہر آیت احسان ہے خداوند متعال کا۔
ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے۔ کتنا ہم اس نور سے نور کو کسب کرتے ہیں اور اپنے دل کو نورانی بناتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن میں فکر و تدبر نہیں کہتے؟ تلاوت سے نور نہیں ہے کہ ثواب شاید آ جائے۔ تلاوت اس لیے کہ تلاوت کیسے کہتے ہیں؟ تلاوت وہ چیز کہ جس کے پیچھے، یعنی اگر کوئی شخص جائے اس کے پیچھے کوئی اور جائے پھر ایک اور جائے، اس کو کہتے ہیں تلو، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے جانا۔ تلاوت کو تلاوت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک آیت کے پیچھے اگلی آیت، اس کے پیچھے اگلی آیت، ایک مجموعہ ہے آیات کا، اس لیے تلاوت کہا جاتا ہے۔ رسول خدا کی پہلی ڈیوٹی تلاوت کرنا ہے، ایک آیت نہیں، آیتوں کا جو آپس میں مرتبط ہے، تاکہ پیغام آپ کو دیا جائے خداوند متعال کی طرف سے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس کے بعد ویزکیہم، تزکیہ کرنا، پاک کرنا، پاک کرنا۔ اگر ہم یہاں پہ تزکیہ نفس لیں، نفس میں نے انسان بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر اس کو نفس سے مراد انسان لیں تو اس کا مطلب ہے انسان کی تزکیہ اور اس کی تربیت اور اس کی تطہیر۔ اگر نفس سے مراد نفس انسان ہے، جو انسان کے اندر ہے، جہاں سے خواہشیں جنم لی جاتی ہیں، جہاں سے آرزوئیں جنم لی جاتی ہیں۔ آپ کی آرزو کیا ہے؟ آپ کی تمنا کیا ہے؟ آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہاں سے یہ خواہشیں نکلتی ہیں؟ نفس سے، ٹھیک ہے نا؟ ہر اعضاء کا اپنا فعل ہے۔ آپ کہاں سے دیکھتے ہیں؟ آنکھوں سے۔ کہاں سے چھوتے ہیں؟ ہاتھ سے۔ کہاں سے بولتے ہیں؟ زبان سے۔ کہاں سے چلتے ہیں؟ پاؤں سے۔ خواہشیں کہاں سے آتی ہیں؟ نفس سے۔ یہ نفس ہے جہاں پر خواہشیں جنم دیتی جاتی ہیں۔ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے عید قربان کو اتنا گوشت کھانا ہے، ہاں میں نے اتنی عیدی لینی ہے۔ ہمارے بچے یہاں تشریف فرما، یہ خواہشیں ہیں نا، یہ خواہشیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ نفس سے۔ اگر نفس ہو، نفس سے مراد یعنی جہاں پہ انسان، جہاں سے خواہشیں بنائی جاتی ہیں اور جنم لی جاتی ہیں، اور انسان پھر وہ خواہش کو عملی صورت اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا خواہشیں بہت اہم ہیں، خواہشوں کو منظم کیا جائے، ان خواہشات و تمناؤں کو الہی بنایا جائے، شیطانی نہ بنایا جائے۔ اگر مراد نفس سے انسان ہے تو نفس کا تزکیہ، اگر انسان ہے تو پھر پورے انسانیت کا تزکیہ ہے۔ یہ تلاوت کا جو فلسفہ ہے، قرآن کا جو فلسفہ ہے، وہ کیا ہے؟ تزکیہ انسان ہے۔ انسان کے اندر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تطہیر فکر ہے، تطہیر فکر ہے، ذہن کی تطہیر اور ذہن کی پاکی۔ اس لیے کہ اگر ذہن پلید ہو، ذہن میں اگر خواہشات ہوں، کون سی؟ جنسی خواہشات ہوں، اس میں معاشی ڈاکہ، اس کی خواہش اگر ہو، کرپشن ہو، تو اس کا مطلب ہے اس کے عمل میں وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ لہذا فکر بہت اہم ہے، فکر کو الہی بنانا، فکر کو منظم کرنا۔ لہذا فکری پاکی، ذہن و افکار کو بنانا ہی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد اخلاق ہے، اخلاق یعنی وہی نفس جس کی بات کی ہے، نفس کی تطہیر، جہاں پہ یہ خداوند متعال نے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر بتایا گیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ وہ کامیاب ہے کہ جو اس نفس کو پاک کرے۔ بس اس کا مطلب ہے جو وہ ناکام ہے، وہ نامراد ہے، وہ محروم ہے کہ جو اس نفس کو پاک نہ کرے۔ اس کا ہم و غم کاروبار ہے، اس کا ہم و غم باقی خوشی ہے، نفس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، جو اصل ہے، تطہیر کے لیے مرکز ہے۔ جو اگر پاک ہو جائے تو ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، انسان کا ہاتھ پاک ہو جاتا ہے، انسان کا قدم پاک ہو جاتا ہے، انسان کا پیٹ پاک ہو جاتا ہے، اگر نفس پاک ہو جائے، اگر فکر پاک ہو جائے۔ اس لیے پہلا تلاوت الہی کو ذمہ داری قرار دیا، اور خداوند متعال نے رسول خدا کی بعثت کو، ٹھیک ہے، بعثت میں رسول اللہ خدا کی پہلی ذمہ داری تلاوت الہی ہے۔ دوسری تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس یعنی فکری تربیت، ذہنی تربیت، اخلاقی تربیت، تاکہ عمل میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو۔ ذہن آپ کا اگر بن جائے، خواہشیں آپ کی کنٹرول ہو جائیں، آپ بتائیں باہر اور کیا رہ جاتا ہے کوئی؟ شبیہ معصوم بن جائیں گے آپ، شبہ معصوم بن جائیں گے آپ۔
عصمت صغرا پہ آپ فائز ہو جائیں گے، کبرا نہیں صغرا، یعنی کیا؟ گناہوں سے پاک، اصل توجہ گناہوں کی طرف نہیں ہوگی، گناہوں سے متنفر ہوں گے آپ، نہ کہ آرزوئے گناہ کریں گے، یعنی آپ بھاگیں گے گناہوں سے، آپ کو الرجی ہوگی گناہوں سے، نامحرموں کی طرف آپ کی آنکھیں جائیں گی نہیں، فکر چوری ہوگی نہیں، کسی کے حق کو غصب کرنے کا تصور بھی نہیں ہوگا، ظلم کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ کب ہے؟ جب فکری تربیت ہو، اخلاقی تربیت ہو، دونوں کا تذکرہ ہوا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اس کے بعد ویعلمہم الکتاب، تیسرا تعلیم، بہت اہم ہے تعلیم، تزکیے کے بعد تعلیم کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تلاوت قرآن فرمائے گا خدا، رسول خدا، تاکہ تزکیہ ہو۔ اب یہ انسان جس نے تلاوت سن لی ہے، یہاں تک پیغام پہنچ گیا ہے، اب اس نے تزکیہ بھی کر لی ہے، اب وہ تعلیم کے قابل ہوا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے اگر اس کی شرح کریں، یعنی علم الہی کے قابل انسان کب ہوتا ہے؟ جب وہ بتائیں آیات الہی کو سنیں، تعلق پیدا ہو، اور اس کے بعد تزکیہ ہو، اس کا قلبی تزکیہ ہو، فکری تزکیہ ہو، پاکی ہو، اس کے بعد وہ علم کے قابل ہوتا ہے، اس کے بعد تعلیم کی بات ہے یہ۔ اور ایک اور آیت مبارک میں الٹ پہلے تعلیم کا ذکر ہوا، اس کے بعد تزکیہ کا ذکر ہوا، یہاں پر پہلے تزکیہ اس کے بعد تعلیم۔ مفسرین فرماتے ہیں دونوں ضروری ہے، اس لیے دونوں کیوں ذکر کیا مختلف مقامات پر؟ اس لیے دونوں ضروری ہے۔ ایک وقت وہ ہے کہ جب تزکیہ پہلے ہونا چاہیے، پاکی پہلے ہونی چاہیے، ذہن پہلے تیار ہونا چاہیے، اس کے بعد علم آئے گا، کیونکہ علم نور ہے، اس کے لیے ظرف چاہیے، ظرف کو پاک ہونا چاہیے۔ اور ایک دفعہ یہ کہ خود اسی تزکیے کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت ہے نہیں؟ اب کیسے تزکیہ؟ ابھی میں تعلیم دے رہا ہوں آپ کو، اب آپ کی تزکیہ ہوگی، بس ایک دفعہ یہ کہ تزکیہ کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد خود تعلیم کے لیے بھی تزکیہ کی ضرورت ہے، ظرف کو پاک رکھنے کے لیے، دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں پر پہلے تزکیہ کا ذکر ہوا ہے، تلاوت الہی، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، اور اگر ہم اس کو کھول دیں تو چوتھا حکمت ہے، حکمت بہت اہم ہے۔ حکمت کسے کہا جاتا ہے؟ حکمت یعنی فہم، حکمت یعنی فیصلہ کر سکنا، یہ انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ فیصلہ کر سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تلاوت سنے، تزکیہ کرے، تعلیم بھی لے، اس کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ وہ فیصلہ کر سکے اپنی زندگی کا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ وہ یہ انسان نفع اور نقصان کے بارے میں فیصلہ کر سکے، یعنی حکمت یعنی فیصلے کی طاقت، یعنی علم کا صحیح استعمال، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو سارے ترتیب بیان ہوا ہے، تلاوت قرآن، تزکیہ نفس، اس کے بعد تعلیم، اس کے بعد حکمت، یعنی علم کو صحیح استعمال کرنے کی صلاحیت کا نام حکمت ہے۔ تلاوت آپ نے سنی، تزکیہ آپ نے کیا، اس کے بعد آپ تعلیم کے بعد اس تعلیم کا صحیح استعمال، یہ بہت اہم ہے۔ یہ نہیں کہ تعلیم حاصل کریں اور بھول جائیں، غفلت کا شکار ہو جائے۔ علم نے آپ کو یہ دی کہ نماز آپ نے مسجد میں پڑھنا ہے، آپ گھر میں پڑھیں۔ خداوند متعال نے کیا فرمایا کہ نمازیں آپ نے چھوڑنی نہیں، اول وقت میں آپ نے انجام دینا ہے، آپ اس کو نہیں پڑھے، نظر انداز کر رہے ہیں، نہیں۔ علم کو عملی جامہ پہنانا، علم کا صحیح استعمال، اس کو کہتا ہے حکمت، یعنی فیصلہ سازی کی طاقت انسان کے اندر آ جائے، کب میں نے کیا کرنا ہے، کب میں نے سونا ہے، کب میں نے جاگنا ہے، کب میں نے ڈیوٹی انجام دینا ہے، کب میں نے مسجد جانا ہے، کب میں نے فکر کرنا ہے، یعنی احتساب کرنا اپنا۔ یہ احتساب اس علم کے بل بوتے پر ہے، وہ علم جو تزکیہ کے نتیجے میں ہے، وہ تزکیہ جو تلاوت قرآن کے نتیجے میں ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے قرآن، یعنی خداوند متعال نے رسول خدا کو جو ڈیوٹی دی ہے، وہ ڈیوٹی ترتیب کے لحاظ سے بیان فرمایا ہے۔ پہلے تلاوت قرآن، پتہ تو چلے خدا کیا پیغام دے رہا ہے، پیغام تو پتہ چلے نا،
پیغام آ گیا، تزکیہ نفس، پاکی شروع۔ پاکی شروع سے مراد خود آپ نے تزکیے کے لیے پلاننگ کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سنا اور آپ پاک ہو گئے، نہیں، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، تدبر کے بعد، تفکر کے بعد پلاننگ کرنا۔ اتقوا اللہ، مثلا آیت ہے اتقوا اللہ، خدا کی معصیت سے ڈرو۔ سن لیا نا آپ نے، تلاوت ہو گئی، آپ نے پڑھا، زبان سے جاری ہوا، آپ کا یہ زبان پاک ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ خدا سے کی معصیت مت کرو، اب کیا کرنا ہے؟ اب میں نے نافرمانی سے بچنا ہے، اور بچنے کے لیے پلاننگ کرنا ہے۔ گلی میں نہ کروں، باہر میں معصیت گناہ نہ کروں، گھر میں نہ کروں، مارکیٹ میں نہ کروں، کاروبار کے دوران نہ کروں، دوستوں کے درمیان نہ کروں۔ پلاننگ کرنا ہے آپ نے، پلاننگ پہ باقی رہنا ہے۔ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو گیس کرنا ہے، محاسبہ جسے کہا جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا اس 24 گھنٹے میں نے کیا کیا، اپنی اس پلاننگ پہ عمل کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اساتذہ اخلاق اس کے لیے فرماتے ہیں مشارطہ ہے، مشارطہ، مقاربہ، محاسبہ۔ مشارطہ یعنی ہم نے شرط کرنا ہے، یہ قرآن کی آیتیں میں نے آج سنی، اس پہ میں نے عمل کرنا ہے۔ شرط نہ کیا تو مثلا میں 3 دن روزہ رکھوں گا، میں مثلا فلان کو 3 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اپنے اوپر شرط رکھیں، جرمانہ رکھیں۔ اس کے بعد مقاربہ یعنی اس کو محفوظ رکھیں، اس کے بعد اس کی طرف توجہ دیں، آپ نے شرط کیا کی ہے، آپ نے پلاننگ کیا کی ہے۔ اس کے بعد آپ سونے سے پہلے بستر پہ محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں، میں نے جو پلاننگ کی تھی کتنا کامیاب۔ ایک ڈائری آپ بنائیں، لکھیں میں نے آج 80% اس پہ کامیابی حاصل کی، میں نے 100% کامیابی حاصل کی، میں نے معصیت خدا سے بچا، 100% بچا۔ اب اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مجاہدت، اسی کو مجاہدت اور جہاد کہا جاتا ہے۔ ہم کرتے ہیں ہم بتائیں؟ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں وہ گناہوں میں چلا گیا، جھوٹ عادت نہیں ترک کیا، نامحرموں کو دیکھتا ہوں لیکن یہ عادت میرے سے چھٹتی نہیں ہے، میں حرام خوری کی عادت ہوگی، جھوٹ میں بولتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، یہ عادت جو ہے نا میرے سے جا نہیں رہا۔ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ دین نے آپ کو کیا پلاننگ دی ہے؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیسے رہنا ہے آپ نے؟ 4 مراحل خداوند متعال نے بیان کیے: تلاوت، تزکیہ، تعلیم، اس کے بعد حکمت، فیصلہ سازی کی طاقت یعنی فکری بلوغ، یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے کی قوت آ جانا۔ حق و باطل سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ جنگ ہے، کوئی جنگ ہو جائے تو میں دیکھوں گا یہاں پہ امیر المومنین ہے، یہاں پہ معاویہ ہے، فلان فلان، نہیں۔ حق و باطل یعنی ہر وقت نفس کے ساتھ جو آپ کی جو جنگ ہے وہ بھی حق و باطل کی جنگ ہے۔ آپ 2 راہیں پہ جہاں کھڑے ہو جائیں، نامحرم ہے، آنکھیں جھک رہی ہیں، آپ نے حق کا فیصلہ کیا۔ دکان پہ آپ کرپشن کر سکتے ہیں، جھوٹ بول کے ملینز کما سکتے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا ہے حق کا، نہیں، یہ حق کا فیصلہ ہے۔ آپ نے اپنے اولاد کی طرف توجہ دی ہے، اس کی تربیت کی طرف توجہ دی ہے، جس طرح آپ اسکول میں خرچ کر رہے ہو یہاں پہ بھی آپ خرچ کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے حق فیصلہ کیا ہے۔ حق و باطل میں فیصلے اسی کو کہا جاتا ہے۔ نفع و نقصان کے بارے میں فیصلہ یعنی نقصان نہ اٹھانا، غلط اور صحیح میں فیصلہ یعنی صحیح فیصلہ کرنا۔ تزکیہ نفس، اس کے بعد حکمت۔ حکمت یعنی صحیح فیصلہ، صحیح فیصلہ یعنی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا آپ نے۔ وہ انسان کو جلد بازی میں فیصلہ کرے، اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے، جذباتی فیصلہ کرے، اس کا مطلب ہے اس نے یہ مراحل طے نہیں کیے۔ اور ہمیشہ ہم جذباتی فیصلوں سے مار کھاتے ہیں، کھاتے نہیں کھاتے، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے آئلی زندگی میں ہو، چاہے آپ کی اخلاقی زندگی میں ہو، دوستوں میں ہو، باہر ہو، گھریلو ہو، جلد بازی فیصلہ، کاروباری ہو، جلد بازی فیصلہ، خواہش میری ہے اس لیے جذباتی فیصلہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر آپ اس مرحلے سے گزریں، تلاوت، تزکیہ نفس، تعلیم، کیا ہوگا نتیجہ؟ حکمت۔ حکمت یعنی الہی فیصلہ، نہ جذباتی فیصلہ۔
قرآنی فیصلہ، نہ جذباتی اور خواہشوں پر مبنی فیصلہ۔ اس لیے فرمایا کہ تزکیہ سے پہلے تعلیم ہے، تعلیم سے پہلے تزکیہ ہے۔ اگر تعلیم سے پہلے تزکیہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تعلیم آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جس نے ایٹم بم بنایا تعلیم یافتہ تھا نا، کیا ہوگا اس کا حشر؟ آج جو بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، ایران کے ساتھ؟ تعلیم ہے، اس سے پہلے تزکیہ نہیں ہے۔ اگر تزکیہ نہ ہو اور تعلیم ہو تو کیا ہوگا؟ خواہشات کے مطابق چلیں گے، جذباتی فیصلہ کریں گے، تکبر کے ساتھ فیصلہ کریں گے، حاسدانہ فیصلہ کریں گے، تعصبانہ فیصلہ کریں گے، آپ الہی فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ آیت اتنا زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں بہتر۔ 164 آیت، اب 165 نمبر فرماتے ہیں اولما اصابت کو مصیبہ، آیا جب تم تک مصیبت پہنچی، آیا جب تم تک مصیبت پہنچی، مصیبت یعنی نقصان، یعنی جنگ احد میں جو نقصان ہوا، شکست ظاہری، 70 صحابی شہید ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے، صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ سید الشہداء حمزہ شہید ہوئے، رسول خدا کے دندان مبارک شہید ہوئے، امیر المومنین شہید ہوئے، معصیت نافرمانی کی گئی، یہ سارا نقصان ہے۔ فرماتے ہیں اور جب تمہارے پاس تم تک مصیبت پہنچی، یاد رکھو قد اصبتم مثلیہا، اس سے ڈبل تو نے نقصان ان کو پہنچایا تھا۔ کہاں؟ بدر میں، اس سے پہلے والی جنگ میں۔ اگر آج تمہارے لیے نقصان ہے تو تم نے نقصان پہلے ڈبل پہنچایا ہوا ہے۔ کیسے؟ یعنی آج تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، اس وقت ان کے 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، قیدی بنا لیے گئے۔ یاد ہے تمہیں؟ یاد ہے؟ بلا دی اس کو، اس طاقت کو بلا دیے۔ اگر آج ظاہری شکست ہے تو گھبرانا نہیں ہے، اس وقت تم نے ان کا ڈبل نقصان کیا ہے، مثلئی ہے، دو مثل، ڈبل۔ قلتم ان ھذا، اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے تمہیں؟ تم نے کہا تھا ان ھذا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شکست کیوں ہے؟ رسول خدا ہمارے درمیان میں ہے، حجت خدا ہمارے درمیان میں ہے، اس کے باوجود شکست، افتراق، مشکلات، نقصان، ان ھذا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال کیا تم نے۔ قل، ان سے کہہ دو، ہوا من عند انفسکم، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، رسول اللہ کا قصور ہے، اس میں تمہارا قصور ہے، تمہارا قصور ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں پہ مفسرین نے فرمایا ایک نقطہ کہ کبھی بھی جب کوئی شکست ہو، ناکامی ہو، کسی کے اوپر الزام مت لگاؤ، اپنی غلطی دیکھو، اپنی غلطی پہلے دیکھو، تم نے کیا کی ہے۔ قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے تم نے کی ہے، اس میں رسول اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے نافرمانی کی ہے، تم نے وہ پوسٹ چھوڑا ہے، تم بھاگے ہو، تم مال غنیمت کے پیچھے پڑے، تم دنیا پرست بنے ہو، تم خواہش پرست بنے ہو۔ من عند انفسکم، تمہاری طرف سے ہے، غلطی تمہاری طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ اللہ اگر چاہتا تو معجزانہ طور پر اپنے حکم تکوینی کے تحت تمہیں نجات بھی دے سکتا تھا، تمہیں فاتح بھی بنا سکتا تھا، لیکن خداوند متعال نے اسباب کو اپنے لیے وسیلہ بنایا، یعنی تم خود اپنی لیاقت، اپنی طاقت، اپنی منصوبہ بندی، اپنی اطاعت کے ذریعے سے تم نے فتح حاصل کرنا ہے۔ جب یہ شرط فاقد ہے تو ظاہر شکست ہے اس کے سامنے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى باذن اللہ، آخری آیت، اور جو کچھ تم تک مصیبت پہنچی ہے یوم التقى الجمعان، اس وقت جب دو جماعتیں یعنی کفر و مسلمان و مومن جب آپس میں ملاقات کی، آپس میں روبرو ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا کیا، اور جب جنگ شروع ہوئی، اس وقت جو تم تک مصیبت اور نقصان پہنچا ہے فبإذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کیسے اللہ؟ وہاں پہ خدا فرما رہا ہے پچھلی آیت میں تم نے کیا، تمہاری غلطی ہے، یہاں پہ خداوند متعال فرمایا اللہ کے اذن سے، اجازت سے ہے۔ یہ کیسے دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ظاہراً ایسا لگ رہا ہے ٹکراؤ ہے، نہیں، ٹکراؤ نہیں ہے، انسان نے غلطی کی ہے،
ٹھیک ہے، انسان کی غلطی سے، شکست سے جنگ احد میں مسلمان دو چار ہوئے، لیکن یہ سارا کیا ہے؟ خدا کی حاکمیت کے تحت ہے، ٹھیک ہے، باذن اللہ، یعنی خدا کے اذن، خدا کے نظام، خدا کی حاکمیت کے تحت ہے، یعنی خداوند متعال اپنی حاکمیت میں انسان کو کھلا اختیار دیتا ہے اور اس کو انتخاب کا موقع دیتا ہے، وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے، پلاننگ کے ذریعے سے کمزوری نہ دکھاتے ہوئے اپنے مومن ہونے کا جوہر دکھائیں، نہ دکھائیں تو کیا ہوگا؟ اسی حاکمیت کے تحت، نظام کے تحت ممکن ہے وہ فاتح ہو، ممکن ہے وہ شکست سے دو چار ہو، ہے یا نہیں ہے؟ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اذن خدا سے ہے، لہٰذا ہم اگر کوئی ناکامی اگر کہیں کبھی ہو، ہماری غلطی ہوگی، اور اس غلطی کی وجہ سے ہمارا نقصان، یہ بھی خدا کے نظام کے تحت ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایک اسکول ہے، اسکول کے اندر سسٹم ہے، سسٹم میں کیا ہے؟ 50% نمبر آئیں گے تو پاس ورنہ فیل، اگر وہ فیل ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنی ناکامی، سستی کی وجہ سے فیل ہوا ہے، ایک طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول نے اس کو فیل کیا، کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے جوان متوجہ، دونوں کہہ سکتے ہیں، وہ فیل ہوا اپنی کمزوری، غلطی کی وجہ سے، اسکول نے اس کو فیل کیا، کیوں؟ سسٹم ایسا ہے، نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے، یہاں پہ بھی یہ ہے، خدا کا نظام باذن اللہ، خدا کی جو اذن ہے، حاکمیت ہے، خدا کا جو نظام، خدا نے جو اذن دی ہے، جو سسٹم بنایا، جو نظام بنایا، اس کے تحت اگر تم مومن بن کر معصیت سے بچتے ہوئے، طاقت کے حصول کے ساتھ، وفا کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اگر لڑو گے تو فاتح بنو گے، تھوڑا سا بھی تم نے خیانت کی، ظاہر اس کا منفی اثر پڑے گا باذن اللہ، انشاءاللہ خداوند متعال کے حکم سے اور ان کی تائید اور حمایت سے انشاءاللہ ہم مومن بنیں انشاءاللہ، کیونکہ ولی یعلم المؤمنین ہے اس کے بعد، اور ولی یعلم الذین نافقوا اگلی آیت میں، تو اس پہ انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار عالم ہماری اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرمائے۔